نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ یاسین. سورۃ یاسین مکی سورت ہے. مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، خواہ وہ مکہ میں ہی کیوں نہ اتری ہوں. اس صورت کے 5 رکوع ہیں، 83 یعنی 83 آیات، 729 729 کلمات اور 3000 یعنی 3000 حروف. سورۃ یاسین کے فضائل میں بہت سی روایات مشہور ہیں، یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں. مثلا یہ کہ ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جو سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے عوض 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا. ایک اور روایت کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے سورۃ یاسین پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو. اسی طرح کچھ اور باتیں بھی ہیں اس سورت کے بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے کوئی ایک روایت بھی صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی، بلکہ یہ قرآن کے دل والی روایت کو امام البانی نے موضوع کہا ہے کہ بالکل من گھڑت ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو فضیلت لگا لی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے سے دن بھر کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. پورا قرآن مجید اللہ کا اتارا ہوا ہے، اور اس میں سے وہ حصہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس کی کوئی خاص فضیلت بتائی ہے. مثلا سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات کے بارے میں روایات موجود ہیں، یا سورۃ الملک کے بارے میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں کہ جو اس کو رات کے وقت پڑھے گا سونے سے پہلے وہ اسے عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنے گی. ایسی چیزیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہوں، سنت سے ثابت ہوں، ان پر تو یقین رکھنا چاہیے، ان کو تو اسی طرح لینا چاہیے. لیکن کوئی ایسی بات جس میں کسی عمل کے بارے میں کسی جزا یا سزا کا کوئی ذکر کرتا ہے اور وہ دلیل سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن و سنت کی دلیل سے ثابت نہ ہو، تو ایسے عمل کو نیکی سمجھ کے کرنا درست نہیں. ویسے آپ کا دل چاہے تو آپ جب چاہیں سورۃ یاسین پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، نماز میں پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، ضرور پڑھیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کو کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 قرآن کا ثواب ملے گا، تو یہ سمجھنا اس کا کیا ہوگا؟ درست ہوگا؟ نہیں. بہت سے لوگ صرف سورۃ یاسین ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسی قسم کی روایات سن رکھی ہیں اور پھر وہ اس پہ جم گئے. اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ صرف سورۃ یاسین پڑھتے رہنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے باقی قرآن کو فراموش کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سارے مسائل کا حل بس اسی صورت کے اندر ہے، اسی کو پڑھ لو تو کافی ہوگا. کیا کسی ایک حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراً سورۃ یاسین پڑھ لیتے؟ پہلے زمانے میں تو احادیث کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، ان کی اوتھینٹسٹی کو جاننا ایک بڑا مشکل کام تھا. لیکن آج کے دور میں کتابوں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں کس بارے میں؟ صحیح اور ضعیف کی پہچان کے بارے میں. پھر یہ کہ احادیث ایک جگہ میں ملتی ہیں، پرنٹڈ فارم میں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل فارم میں بھی ہیں. آپ کو ایسے سافٹ ویئر ملتے ہیں جن سے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث کہاں پر پائی جاتی ہے، صحیح ہے یا نہیں. اور اس پر لوگوں نے عمریں کھپا دی اور بہت محنت کی ہے. ایک ایک حدیث کو ٹائپ کیا، اس کو جمع کیا، اس کے بارے میں جو علماء نے حکم لگائے تھے ان کو ساتھ لکھا.
اس پہ پوری پوری کمنٹری دی کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے. لہذا آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے یہ بات اب بالکل مشکل نہیں رہی کہ آپ یہ جانیں کہ کس حدیث کا درجہ کیا ہے. جو لوگ علم نہیں رکھتے یا ان کا علم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی معذوری کو تو ہم سمجھتے ہیں. کیا کہ ان کے پاس ذریعہ نہیں، ان کو پتہ نہیں، وہ جانتے نہیں، اس لیے انہوں نے جو کچھ اپنے باپ دادا سے سنا وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کیا کوئی جواز ہے کہ آپ بغیر دلیل کے کوئی کام کرتے رہیں؟ نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے کہ سورۃ یاسین کی فضیلت کے بارے میں کوئی روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچی، یا ضعیف ہے یا موضوع ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. آپ مجھے لا کے دکھا سکتے کہ نہیں یہ حدیث ہے، بلکہ آپ کو لانی چاہیے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو علم والے لوگ ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلتے، وہ صرف آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرتے، وہ آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو نہیں کرتے. وہ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ کیا یہ کام قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے؟ تو میں آپ کو یہ اسائنمنٹ دیتی ہوں کہ آپ جائیے اور کوئی ایک روایت لائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل آتی تو آپ سورۃ یاسین پڑھتے یا 41 دفعہ پڑھتے یا مبینوں کے ساتھ پڑھتے یا کسی اور طرح پڑھتے. کہیں سے بھی دلیل لائیے، ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ انسان اگر محنت کرے تو کس چیز پر؟ کوئی کام کرے تو کون سا؟ زندہ رہے تو کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ. اسے موت آئے تو کس پر؟ کیونکہ ہمارا حساب لوگوں کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. ہمیں اس کو جواب دینا اپنے ہر عمل کا. اور جزا کس سے لینی؟ ثواب کون دے گا؟ اللہ. اور اگر اللہ نے کسی ثواب کا وعدہ ہی نہیں کیا تو پھر بات یہ کہ زندگی بہت تھوڑی ہے. اس میں جو بھی کام کرنے ہیں وہ کوشش یہ کرنا ہے کہ درست ہوں، اور وہ کام ہم چھوڑ دیں جو اللہ نے پسند نہیں کیا، یا پھر یہ کہ سنت سے جن کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تاکہ ہم وقت بچا سکیں. کن کاموں کے لیے؟ اہم کاموں کے لیے، ان کاموں کے لیے جن کی دلیل ملتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ آپ سے جھگڑنے کو آ جاتے ہیں نا کہ یہ تو کوئی نیا دین ہے. ہم تو ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں. پوچھے کبھی پڑھا بھی ہے؟ کسی صحیح حدیث کو پڑھا بھی ہے؟ صرف سننے کی بات تو نہیں نا. اور آپ کو بھی میں اسی لیے کہہ رہی، صرف سننے کی بات مت مانے، جا کے پڑھیں بھی، دیکھیں بھی. کتابوں میں لکھا ہوا ضرور ہوگا لیکن اس کا درجہ معلوم کریں کہ بات کی حقیقت کیا ہے. بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں بھی جو ضعیف روایات ہیں ان کی نشاندہی کر دی. تو آپ کوئی بھی ایسی تفسیر لیں کہ جس میں احادیث کی صحت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اب سورۃ یاسین کو بالکل ہی نہ پڑھیں اور اگر زبانی یاد کی ہوئے تو بھلا دیں. کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ اس لیے کہ سورۃ یاسین کے اندر بہت سے ایسے مضامین پائے جاتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. بہت ایمان افروز موضوعات ہیں اس سورت کے اندر. یعنی نو ڈاؤٹ کہ یہ سورت قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے، اپنے اندر پائے جانے والے مفاہیم کے اعتبار سے. اس سورت کو پڑھ کر ہم اپنے عقائد کو تازہ کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں. تو چلیے سورت پڑھتے ہیں. آج کا لیسن آیت نمبر 1 سے 12 تک ہے. سورت یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سورت الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی 113 سورتوں کے شروع میں آئی ہے اور ایک مستقل آیت ہے.
یاسین، یاسین، یاسین کی تفسیر میں بھی مختلف روایات پائی جاتی ہیں. بعض نے کہا کہ یہ یا اور سین کا مرکب ہے. یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اور سین کا معنی ہے انسان. تو معنی کیا ہوا؟ اے انسان. بعض نے کہا کہ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یا سے مراد ہے اے، اور سین سے مراد سید، اے سید یا اے سردار، اور اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بعض نے کہا کہ یہ الاسماء الحسنی یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ بھی ایک اوپینین ہے. بعض نے کہا کہ یہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی بہت سی باتیں کی گئی، لیکن بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یا اور سین دو الگ الگ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اور یہ حروف اسی طرح ہیں جیسے الف لام میم یا حامیم یا نون یا قاف. قرآن مجید کی بہت سی صورتوں سے پہلے یہ حروف آئے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں بھی جو اصل رائے ہے، جو حقیقی رائے ہے یا جو درست اوپینین ہے، وہ کیا ہے کہ ان کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کا معنی اللہ ہی کو پتا ہے. اگر آپ کو سورۃ البقرہ کی تفسیر یاد ہو تو اس میں آتا ہے نا کہ الف لام میم، تو اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد جانتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کو پتا ہے اور باقی کسی کو پتا نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف کیوں لکھے گئے ہیں؟ اگر ہمیں اس کا معنی پتا ہی نہیں اور پتا ہو بھی نہیں سکتا اور دنیا میں کسی کو بھی نہیں پتا اور صرف اللہ کو پتا ہے، تو قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو پھر اس میں یہ حروف کیوں لکھ دیے گئے؟ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ ان کا معنی جانتا، کوئی نہیں جانتا، تو پھر یہ آگے کھٹک آتی ہے نا کہ کیوں، وائی، پھر یہاں کیوں لکھے گئے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ قرآن مجید جن حروف سے مل کر بنا ہے، یعنی اللہ کا کلام بھی حروف کا مجموعہ ہے، حروف کو جمع کر دیا گیا ہے. ہر لفظ کے اندر بہت سے حروف آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور حروف نے مل کر الفاظ بنائے ہیں، اور الفاظ سے آیات بنی ہیں، اور آیات سے صورتیں بنی ہیں، اور صورتیں جمع ہو کر قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جب جمع ہو کر بامانی کلام بناتے ہیں، اور کلام بھی ایسا جس نے سب کو عاجز کر دیا، وہی حروف جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کا کوئی معنی نہیں. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور اس کلام کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا تھا. اسی لیے قرآن کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ. ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن قرآن کا معجزہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے. تو یہ جو معجزہ ہے قرآن مجید کا، یعنی جو قرآن عاجز کرنے والا ہے، اس نے عربوں کو عاجز کر دیا، اور ان کو عاجز کرنے کے لیے کلام کے شروع میں ایسے حروف کو رکھا گیا کہ جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں تو ان کا معنی انسان کو معلوم ہی نہیں، لیکن جب وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ بہت بامعنی الفاظ بن جاتے ہیں جن کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ہیں، ایسی باتیں کہ جو انسان کہیں سے لا ہی نہیں سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جب حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے تو عام مزاج سے ہٹ کر، کیونکہ حروف کو جمع کر کے لفظ بنا کے پڑھا جاتا ہے نا، لیکن الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تو عربوں کے ہاں یہ ایک انداز بھی تھا لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ اگر اس کے مد اور کھڑی زبر ہٹا دے اور الگ الگ نہ پڑھے، اس کو جمع کر کے پڑھے تو یہ کیا بنے گا؟ مثلاً یس
عربی میں تو یس کا کوئی معنی نہیں. اسی طرح اگر اس کو دوسری طرف سے پڑھیں سین یا زیادہ کیا بنے گا سی, اس کا بھی کیا معنی بنتا ہے؟ کچھ نہیں. لیکن جب ان کو یا سین پڑھتے ہیں اٹ ڈز میک سینس, اگرچہ میننگ نہیں پتا لیکن پھر بھی ان تین آپشنز میں سے, یہ تینوں آپشن ہے, چوتھی تو کوئی نہیں, کہ ایک ان کو پڑھے یس, دوسرا پڑھے سی, اور تیسرا پڑھے یاسین. تو کون سا زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ جو اللہ نے ہمیں بتایا. تو حکمت اصل میں اللہ ہی جانتا ہے, لیکن چیلنج ہے عربوں کے لیے اور غیر عربوں سب کے لیے کہ ان حروف کو جوڑ کر تم کچھ الفاظ بنا کے دکھاؤ جو اس کلام کا مقابلہ کر سکے. تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیے کیا سمجھ میں آیا, کیا معنی ہے یاسین کا, میننگ بتائیے. یعنی ان کا کوئی مطلب ہمیں نہیں معلوم, یہ الگ الگ حروف کے طور پر پڑھے جاتے ہیں, اور ان کو یہاں کیوں لایا گیا ہے اس کی اصل حکمت اللہ کو پتا ہے. لیکن دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہی حروف سے مل کر قرآن بنا جس نے لوگوں کو عاجز کر دیا, اور دوسرے یہ کہ ان حروف کو پڑھنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے اس کے اندر جو حسن اور جو خوبصورتی اور جو حکمت ہے وہ سب اسی کی طرف سے.